اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ نے اپنے نبی کلیم اللہ سے کہا، اے موسیٰ، اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، مساکین کے اوپر ظلم نہ کرے ورنہ اس پر عذاب آئے گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے دربار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں کا تو رب میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، تمہاری حکومت تو ان چند لوگوں پہ ہے، لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو مغرب و مشرق پہ حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کی سلطنت تلے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو کیا تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے؟ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر کرو۔ بس اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر رکھا۔ جیسے ہی اس عصا کا زمین پر رکھنا تھا، وہ اژدہا بن کر پورے محل پھرنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر جیسے ہی باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا۔ فرعون کے محل کے لوگ حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے، تو فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم اس جادو کے زور پر میری سلطنت ختم کروانا چاہتے ہو؟ بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتے ہو؟ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں۔ کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں؟ تم اپنا جادو دکھاؤ، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے۔ بس فرعون نے اپنی قوم کے بہترین 40 جادوگروں کو بلوایا جو کہ بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی ہارون تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والے، جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ میں تو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ وہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگے۔ کچھ نے کہا شاید یہ نبی ہو، اور کچھ نے کہا نہیں۔ صلاح مشورے کے بعد وہ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملیں گے؟ فرعون کہنے لگا، اے جادوگروں، جو جو تمہیں چاہیے وہ سب تمہیں عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ وہ سب لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ دونوں صرف ایک جادوگر ہیں اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ وہ 40 کے 40 جادوگر صف بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آج جو غالب ہو گیا وہی سچا ہے۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، تم پہلے اپنی نشانی ظاہر کرو، تو پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اے موسیٰ، پہلے انہیں اپنا جادو دکھانے دو۔ بس ان کے پاس جو لاٹھیاں اور عصا تھے انہوں نے زمین پر پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب صاف نظر آنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ تمام لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں آوازیں غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینک۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا،
وہ اژدہا بن کر ان جادوگروں کے تمام سام اور لاٹھی کو کھا گیا۔ تب لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے لگے، اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم جادو صرف لوگوں کی آنکھوں پر کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ سچ ہے۔ وہ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔